اب آئیے میں ہمارے اس علاقے کے ایک داعی اور داعیانہ صفت کے حامل شخصیت، ایک ذی علم ذی وقار شخصیت فضیلت الشیخ شمیم اختر فیضی حفظہ اللہ کو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مائک پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مائک پر فضیلت الشیخ شمیم اختر فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ جناب صدر جلسہ، ناظم جلسہ، باوقار و اجلاء علماء کرام، جملہ سامعین و سامعات اور عزیز بچوں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں رہتے ہیں۔ جو بادشاہ ہے وہ بھی ہمیشہ خوش نہیں رہتا ہے، بلکہ حالات کبھی کبھی ان کے بھی بگڑتے ہیں، ان کے اوپر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر بھی غم لاحق ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو فقیر ہیں، جو مسکین اور محتاج ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ غمی میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ مصیبت اور پریشانی میں رہتے ہیں، بلکہ خوشی کے ایام انہیں بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا رواج ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انسانوں کے مختلف حالات بنائے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد بھی دو حالات ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو سابقہ ہونے والا ہے، لیکن وہاں یہ خوشی اور غمی دونوں کی ملی جلی کیفیت ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں یا تو کچھ لوگ خوشحالی ہی میں رہیں گے اور کچھ لوگ مصیبت اور پریشانی اور غم کے عالم میں رہیں گے۔ خوشی کے حالات میں اور خوشی کے ماحول میں وہ رہیں گے جو جنت میں جائیں گے، اور غمی مصیبت اور پریشانی میں وہ رہیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ یقیناً جس طریقے سے اس دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ عیش و آرام کی حالت میں رہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے بجائے جنت میں جائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود ہمیشہ ہم آرام و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہم عیش و عشرت کے ساتھ رہیں، آرام و سکون کے ساتھ رہیں، تو محنت اور مشقت کر کے، کچھ اعمال کر کے ہم اس قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا، جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے اور مومن بھی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور کھجور کے گٹلی کے شگاف کے برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا
کہ اے دنیا کے انسانوں، چاہے تو مرد ہو یا عورت، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اور ایمان کی حالت میں تم اگر نیک اعمال کرو گے تو یقین رکھو اس بات کا کہ تم ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل ہوگے، اور اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں ہم عیش و عشرت اور آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اس کے باوجود تکالیف کے حالات آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ تکالیف آپ کو جنت میں جانے کے بعد ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان کو جانے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پکا سچا مومن بننے کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ ابھی صبح سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائی ہیں، آگے بھی آپ سنیں گے، ان پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں ایک حدیث کی روشنی میں خواتین اسلام کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا۔ مرد حضرات تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اور خواتین اسلام کو کبھی کبھار یہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ مردوں کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، ہمارے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو باتیں مردوں کے بارے میں کہی جاتی ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن خصوصی طور پر مسند احمد حدیث نمبر 1661 کی روشنی میں میں خواتین اسلام کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق صرف 4 کام کرنا پڑے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ یعنی جو بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور رمضان کے مہینے کی روزہ رکھے گی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میری مائیں اور بہنیں، کام مشکل نہیں ہے، 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنے کا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا روزہ آپ کو رکھنے کا ہے، شرعی عذر پر جو روزے چھوٹ جائیں اس کو رمضان کے بعد اپنے سہولت کے حساب سے رکھ لینے کا ہے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت اس طریقے سے کرنے کا ہے کہ آپ صرف اس کے مالک اپنے شوہر کو بنائیں گے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ کا ناجائز تعلق نہیں ہونا چاہیے، زنا اور بدکاری آپ نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور شوہر جب تک آپ کو کوئی گناہ کے کام کرنے کے لیے نہ کہے تب تک ان کی بات ماننے کا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کے معاملے میں بھی جو نقصان کی چیز نہ ہو وہ اس پر آپ کو عمل کرنے کا ہے، اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کا شوہر جو بھی آپ سے کہیں آپ اس کی بات مانیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ضرور بھی ضرور اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ چونکہ میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں آخر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1462 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے والی کچھ خواتین کا بھی ذکر کیا، تو جہاں جنت میں جانے کے آپ کے لیے صفات بیان کیے ہیں، وہیں جہنم میں جانے کے بھی کچھ عیوب بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عورتوں، میں نے تمہیں بہت ہی زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا وہ کس طریقے سے، کس اعمال کے بنیاد پر؟ تو کہا گیا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر،
तुम बहुत ही ज्यादा लान तान करती हो। और ये बिल्कुल मबनी पर हक है कि औरतें थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा करती हैं और एक दूसरे को लान तान करती हैं, तो जहन्नम से बचने वाले आमाल को छोड़ दें। छोटी छोटी बात पे झगड़ा न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, लान तान न करें। और इसी तरीके से शौहर की नाशुक्री भी करती हैं। शौहर आपके साथ कितना भी अच्छा करे, जिंदगी भर आपके हर बात को मानते रहे, लेकिन किसी एक दिन अगर आपकी बात न माने तो फौरन आप नाशुक्री करने लगती हैं। आप कहती हैं कि इसने तो कभी भी मेरी बात मानी ही नहीं, कभी भी मुझको कोई चीज लाके दिया ही नहीं, कभी भी मेरी बात का ख्याल किया ही नहीं। तो ये जहन्नम में जाने वाले अमाल हैं। जहन्नम में जाने वाले अमाल को छोड़ें और जन्नत में जाने वाले अमाल को करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के आखिरी टुकड़े में यह भी बयान फरमाया कि औरतें हालांकि नाकिसुल अक्ल होती हैं, मर्द के मुकाबिल में दिमाग बहुत कम होता है, दीन भी इनका आधा अधूरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ औरतें ऐसी हैं जो बड़े से बड़े अक्लमंद और तजर्बाकार शौहर को भी दीवाना और पागल कर देती हैं अपने हरकत की वजह से। तो मेरी माएँ और बहनें, बड़े ही अदब और एहतराम से आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते नेक काम करें, जन्नतों वाला आमाल करें। जलसे जुलूस में आप शरीक होते हैं, उलमाए किराम के बयानात सुनते हैं, एक कान से सुनकर के दूसरे कान से न निकालें, दोनों कान से सुने और दिल में उसको बिठाएं और आज़ा व जवारे के जरिए से उस पर अमल करें। अल्लाह से दुआ करते कि मौला करीम हम तमाम मर्द व ख़वातीन को किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जो हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर की हालत में हमारा खात्मा फरमा, हमारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। नहायत ही उम्दा मुदल्लल खिताब समाअत कर रहे थे फज़ीलतुल शेख शमीम अख्तर फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के ज़बानी, अल्लाह कबूल फरमाए।